عزیز بچوں، آج ہماری 5ویں کلاس ہے، 5واں لیسن ہے، اور 5ویں لیسن میں ہم لوگ 3 سبجیکٹ پڑھیں گے۔ ایک ہے حفظ صورتیں، دوسرا ہے اسلام کی بنیادی تعلیم، اور تیسرا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حفظ صورتوں میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے اور اس پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ تو جب بھی ہمیں شیطان وسوسہ کرتا ہے، بری بات سکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات سکھاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی بات سکھاتا ہے، غلط چیز سکھاتا ہے، تو ہمیں اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور الحمدللہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہر کام کی شروعات ہمیں اللہ رب العزت کے نام سے کرنا چاہیے، اور الحمدللہ آپ لوگ ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے عالمین، تمام جہانوں کا۔ تو تعریف اور شکر یعنی جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہے آج تک، وہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے۔ جیسے ہمیں اتنا اچھا چہرہ ملا ہے، ہاتھ پیر ملے ہیں، اور زندگی ملی ہے، امی ابو ملے ہیں، کپڑے ملے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ملی ہیں۔ تو جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو رب ہے۔ رب یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا وہ مالک بھی ہے، ہر چیز کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور ہر چیز کا مدبر بھی ہے، تدبیر بھی وہی کرتا ہے، پلاننگ بھی وہی کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پہ ہم نے عمل کیسے کیا؟ کون بچے بتائے گا؟ پھر اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کیسا ہے؟ اللہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور رحمان الرحیم، اللہ رحمان ہے، تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اور اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں۔ کچھ نام اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں ہم کو بتائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ نام ہیں الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ کچھ نام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، یعنی اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ نے سکھائے ہیں۔ کچھ نام اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنی کتاب میں پہنچائے ہیں، لکھے ہیں، اور کچھ نام اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، مطلب اور جتنے نام ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں سے اگر ہم 99 نام یاد کر لیں گے اور اس نام کو ہم سمجھ لیں گے اور اس ناموں کے حساب سے ہم زندگی گزاریں گے جیسا اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو نام کے تعلق سے کچھ خاص باتیں آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کا جو نام ہوتا ہے وہ نام کسی اور کا نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات، جو اللہ کا نام ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہوتی ہے، صفت یعنی وہی اللہ کی کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ تیسرا، جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی، جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی۔ پھر سے سمجھیے، نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کا نام ہے وہ نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، جو اللہ کا نام ہے وہی اللہ کی صفت بھی ہوتی ہے، وہ کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جو اللہ رب العزت کی صفت ہوتی ہے وہ صفت کسی اور کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ رب العزت کا نام یہاں پہ بتایا گیا الرحمن الرحیم، یعنی بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو ان ناموں کو ہمیں یاد بھی کرنا ہے، اللہ کے 99 ناموں کو کم سے کم یاد کرنا ہے
اور وہ صفت پھر کسی اور کے اندر نہیں دیکھنا ہے. یعنی جو صفت اللہ کی ہے، جیسے اللہ رحمان ہے تو کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا. اللہ رزاق ہے تو کوئی اور رزاق رزق دینے والا نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کے تعلق سے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہر قسم کی چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، ہماری ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے، اور ہمیں کان، آنکھ، دل، چہرہ اور امی ابو اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہے. اور اللہ کیسا ہے؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے نا. ہم اس کو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمیں نہیں بھولتا. ہمارے لیے کھانا، ہمارے لیے فروٹس پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت، سبزیاں پیدا کرتا ہے، اور پھل اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے. آکسیجن ہمیں دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، سورج نکالتا ہے. تو ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمیں نہیں بھولتا، ہماری ضرورتوں کو خیال رکھتا ہے. تو اللہ کیسا ہے؟ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. ہم اگر غلطی کر لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اگر جب غلطی ہو جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی صفت کے ساتھ ہمیں معافی مانگنا چاہیے. کیسے؟ کہ اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما دے. کیسے دعا کریں گے؟ اے اللہ تو رحمان ہے، رحم کر دے. اللہ رحیم ہے تو ہمیں معاف کر دے. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور ایک تو اللہ کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے نام کو جاننا چاہیے. اللہ کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے نام کو جاننا چاہیے. ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پہچان سکتے ہیں. تو جتنے زیادہ نام ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کو جانیں گے. جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت کسی اور کی اگر ہم نے کیے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے. جیسے اللہ رزاق ہے، ہم یہ کہیں کہ رزاق کوئی اور بھی ہے، رزق کوئی اور بھی دیتا ہے. اللہ مالک ہے، کوئی اور بھی مالک ہے. اللہ رب العزت سمیع ہے، سنتا ہے. اللہ کیسے سنتا ہے؟ سارے انسان کی ایک ساتھ بات سن لیتا ہے. سارے جنات، سارے فرشتے اور ساری مخلوق، یعنی سارے پیڑ پودے یا جانور ایک ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کی بات ایک ساتھ سن لیتا ہے. لوگ الگ الگ لینگویج سے پکارتے ہیں اور اللہ رب العزت سب کی بات ایک ساتھ سن لیتا ہے. تو ایسا کوئی سن سکتا ہے کیا؟ ایسا کوئی نہیں سن سکتا. یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سمیع ہے. سمیع ہے یعنی سب کی بات سننے والا، سب کی بات ایک ساتھ سن لینے والا. سمیع، ہر کچھ سننے والا، بات ہی نہیں، ہر کچھ سننے والا. ایسا وہ سمیع ہے. تو ایسا کوئی سمیع ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی سمیع نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ کوئی اور بھی ایسا سنتا ہے تو یہ بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم نے اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھ لیا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت دیکھتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے یعنی سب کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، سب مخلوق کو ایک ساتھ دیکھتا ہے. اور کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ہم دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں؟ ناگپور میں کیا ہو رہا، بامبے میں کیا ہو رہا، یوروپ اور امریکہ میں کیا ہو رہا، سعودی عرب میں کیا ہو رہا، ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ رب العزت سب کچھ دیکھتا ہے ایک ساتھ. ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ جو اللہ دکھاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جیسے یہاں پر جنات ہیں، فرشتے ہیں، ہمیں دکھ رہے ہیں کیا؟ فرشتے ہمیں نہیں دکھ رہے، جنات بھی ہمیں نہیں دکھ رہے. اسی طریقے سے ہماری روح بھی نہیں دکھتی، ہم کو ہوا بھی نہیں دکھتی، آکسیجن بھی نہیں دکھتا. تو ہمیں جو اللہ چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے. ہمارا دیکھنا اتنا کمزور ہے کہ بہت دور اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، بہت قریب آ گیا آنکھ کے بالکل قریب تو بھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھ بند کر لیے تو بھی نہیں دیکھ سکتے، لائٹ ختم ہو گیا تو بھی نہیں دیکھ سکتے. اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ رب العزت اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے، اور ہر کسی کو ایک ساتھ، پوری دنیا کو اور پوری دنیا کی مخلوق کو ایک ساتھ دیکھتا ہے. تو ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھے کہ وہ بھی ایسا دیکھتے ہیں
تو یہ شرک ہوگا، یعنی ہم نے اللہ رب العزت کی صفات میں، اللہ کی صفت میں کسی کو شامل کیا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی صفت کو جاننا ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ کی صفت کو جاننا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے 99 نام کی PDF ہم آپ کو گروپ میں شیئر کریں گے، اس کو آپ اپنی کاپی میں لکھیے گا بھی، اور اس کو یاد بھی کریے گا اور سمجھیے گا بھی، پھر اس کے ذریعے سے دعا بھی کرنا ہے نا۔ جیسے رزق اگر ہم کو چاہیے، رزق یعنی کوئی ضرورت کی چیزیں، کھانا پینا آپ کو چاہیے، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، آپ کو مان لیتے ہیں سیب کھانے کا دل ہو رہا ہے، تو آپ اللہ سے کیسے دعا کریں گے؟ اے رزاق، اللہ رب العزت کا نام ہے کیا ہے؟ رزاق۔ اے رزاق مجھے سیب عطا کر، اے رزاق یعنی رزق دینے والے ہمیں سیب دے، یا پھر جو بھی چیز آپ کو مانگنا ہے وہ اللہ کے نام سے مانگیں گے۔ جیسے آپ کو اچھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت غیب کا جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیز کا، چھپی ہوئی چیز یعنی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا نام ہے وہ نام کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی اگر یہ صفت ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، تو کوئی اور غیب نہیں جانتا، کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ کے دل میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کوئی جان سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ جان سکتا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ علم والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفت تھی۔ صفت کے تعلق سے ہم نے کیا چیز جانے کہ جو اللہ رب العزت، اللہ کو پہچاننا اگر ہے، اللہ کو جاننا ہے، تو اللہ کی صفت کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ صفت کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اللہ رب العزت کو جانیں گے۔ اور جو اللہ کے نام ہوتے ہیں، یہ جو صفت ہے وہ اللہ کے نام ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام ہوتے ہیں وہ کسی اور کے نام نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی صفت، جو نام اللہ کے ہوتے ہیں وہی اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور جو صفت اللہ کی ہوتی ہے تو وہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ تو اس کے حساب سے ہمیں ایمان بھی لانا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور دعا میں انہی صفات کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی، اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، تو اللہ رب العزت کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے ہمیں پکارنا چاہیے کہ رحمان، رحیم، رزاق، وہاب، ستار، اس طریقے سے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے مالکی یوم الدین۔ تو ایک طرف بتایا گیا کہ وہ بہت رحمان تو ہے، بہت رحیم بھی ہے، لیکن مالکی یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک۔ تو ایک طرف وہ معاف بھی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف انصاف بھی کرتا ہے۔ انصاف کب کرے، کیسے کرتا ہے اللہ رب العزت؟ دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا، اس لیے انصاف کے لیے اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد انصاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا میں انصاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں انصاف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اگر کسی کو مار دیا، جیسے آپ چھوٹے سے ہیں، آپ کو کسی بڑے شخص نے مار دیا، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں کیا؟ نہیں، بدلہ نہیں لے سکتے نا، آپ روتے ہوئے گھر آ جائیں گے، تو یہ تو آپ کے ساتھ غلط ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھ لیا اور فرشتوں سے کہا اس بات کو نوٹ کر لو، فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت اس کا بدلہ دلوائے گا، کب؟ حشر کے میدان میں۔ حشر کا میدان کیا ہے؟ جب ہم لوگ سو جاتے ہیں نا، روز سوتے ہیں، آپ لوگ سوتے ہیں، سب لوگ بچے کیمرہ آن کریے، ہاں سب بچے سوتے ہیں نا رات میں، کون سلاتا ہے آپ کو؟ نیند کہاں سے آتی ہے؟ نیند اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کئی لوگ دیکھنا، کئی لوگ سو نہیں پاتے، ان کو دوا کھانا پڑتا ہے، دوا کھا کر کے وہ سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور آپ لوگ فٹ سے سو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو نیند لا دیتا ہے، اللہ رب العزت آپ کو سلا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صبح اللہ رب العزت اٹھا دیتا ہے، صبح اللہ اٹھا بھی دیتا ہے۔ رات بھر میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ رات بھر کیا ہوا آپ کو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ رات میں کیا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک دن اللہ رب العزت بڑی نیند سلائے گا، اور بڑی نیند کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔
بڑی نیند سلائے گا یعنی موت آ جائے گی، مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو ہمیں نہلا کر کے اور نئے کپڑے پہنا کر کے، نئے کپڑے یعنی کفن، ہمیں کفن پہنا کر کے اور دفن کر دیا جائے گا قبر میں لٹا کر کے، اور اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں اٹھا دے گا، جیسے روز اٹھاتا ہے نا صبح، ایسی قبر میں اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، پھر ہم سے سوال کرے گا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، تمہارا رب کون تھا، کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ پھر ہم سوال کا جواب دے دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں پھر سے وہاں پہ سلا دے گا، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں پھر سے اٹھائے گا، قبر سے ہم نکلیں گے۔ کیسے بنائے گا ہم کو؟ جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ایسی اللہ رب العزت ہمیں بھی مٹی سے بنائے گا، اور ہم سب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کو بولتے ہیں قیامت کا دن، حشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، فیصلے کا دن۔ تو وہاں پہ ہم کو اللہ رب العزت اٹھائے گا اور پھر انصاف کرے گا، اس لیے یہاں کہا مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ کون سا؟ جو دنیا میں ہم نے اچھا کام کیے ہیں اس کا اچھا بدلہ، دنیا میں جو برا کام کیے ہیں اس کا برا بدلہ۔ دنیا میں اچھے کام کا بھی بدلہ نہیں مل سکتا، برے کام کا بھی بدلہ نہیں مل سکتا، اس لیے آخرت میں اللہ رب العزت نے برے اور اچھے کام کے بدلے کے لیے آخرت کا دن بنایا ہے۔ دنیا میں اچھے اور برے کام کا بدلہ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے نہیں مل سکتا کیونکہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ جیسے کسی نے اگر ایک مرڈر کیا ہے تو انصاف کیا ہوگا؟ مرڈر کی سزا مرڈر۔ لیکن کسی بوڑھے شخص نے جوان کا مرڈر کر دیا تو جوان کی اور بوڑھے کو اگر مار دیا بھی جائے، بوڑھے کو بھی اگر مار دیا جائے تو بدلہ نہیں ہوا نا، کیونکہ اس نے تو جوان کو مارا تھا اور یہ تو بوڑھا ہے۔ یا اس کو دوسرے طرح سے سمجھیں، کسی نے اگر 100 مرڈر کیا ہے تو آپ کتنی سزائے موت دیں گے اس کو؟ ایک ہی مرڈر ہوگا نا اس کا، ایک ہی پھانسی ہوگی۔ اور کسی نے اگر ایک مرڈر کیا تو اس کو بھی ایک ہی پھانسی دی جائے گی۔ تو 99 کو انصاف ملا کیا؟ 99 کو انصاف نہیں ملا، ایک کی سزا ملی۔ اس آدمی نے 100 کا مرڈر کیا تھا لیکن اس کو سزا کتنے کی ملی؟ صرف ایک شخص کی ملی، 99 کی سزا نہیں ملی۔ اسی طریقے سے آپ نے امی کو برا بھلا کہہ دیے، امی بیٹھ کر کے رو رہی ہیں، تو آپ کے اوپر پولیس کوئی دھارا لگائے گی؟ کوئی دھارا نہیں لگائے گی۔ کوئی شخص چل رہا تھا اور آپ نے کیلے کا چھلکا پھینک دیے، اس کا پیر پھسل گیا، پیر ٹوٹ گیا، تو کوئی دھارا، کوئی گورنمنٹ یعنی پولیس آپ کو پکڑے گی؟ نہیں پکڑے گی، یعنی آپ کو اس کی سزا نہیں ملی۔ اسی طریقے سے جو اچھا کام لوگ کرتے ہیں اس کی بھی نیکی نہیں مل پاتی دنیا میں۔ جیسے کسی نے ٹرین بنایا تو ٹرین بنانے والا تو کب سے مر گیا، لیکن روز لوگ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے کیا؟ نہیں مل رہا، کیونکہ وہ مر گیا۔ جیسے کسی نے ہاسپٹل بنایا تو ہاسپٹل میں لوگ روز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے اناتھ آشرم بنایا، اناتھ آشرم میں روز بچے آ رہے ہیں، لیکن جس نے بنایا تھا وہ مر گیا، تو اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ تو دنیا بہت چھوٹی ہے، یہاں پہ اچھے کام کا بھی بدلہ نہیں مل پاتا ہے اور برے کام کا بھی بدلہ نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے بدلہ دینے کے لیے، اچھے کام کا بھی اچھا بدلہ دینے کے لیے، برے کام کا برا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طے کیا کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو ہم ان کو پھر سے زندہ کریں گے، اور جب دوبارہ زندہ کریں گے تو ان کی عمر بہت بڑی ہوگی۔ جیسے آج اللہ نے طے کیا نا کہ ہماری عمر 60 سال رہے گی۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کی عمر 1000 سال تھی۔ کتنی سال؟ 1000 سال۔ خود ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی جو عمر 1000 سال تھی، آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال تھی۔ تو اس دور میں لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے آپ کے دادا کے دادا، پوچھے گا ان کی عمر کتنی ہے، تو دادا کے جو دادا ہیں ان کی عمر 100 سال ہوگی، لیکن ہماری عمر کتنی ہو گئی اب؟ 60 سال۔ تو یہ عمر طے کس نے کیا کہ نوح علیہ السلام کی یا ان کے دور کے لوگوں کی 1000 سال عمر رہے گی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے ابلیس کی عمر اللہ رب العزت نے قیامت تک کر دی،
قیامت تک مرے گا نہیں ابلیس. ابلیس کون؟ شیطان. وہ مرتا نہیں ہے، قیامت تک نہیں مرے گا. تو اللہ رب العزت طے کر دیتا ہے عمر کو. کچھ لوگوں کی عمر کم کرتا ہے اللہ، کچھ کی زیادہ. تو جب ہم کو مرنے کے بعد پھر سے اللہ رب العزت پیدا کرے گا تو اس وقت ہماری عمر بہت زیادہ ہوگی. وہاں اللہ ہم سے حساب لے گا. کیسا حساب لے گا؟ کیسا حساب لے گا پتہ ہے آپ کو؟ جیسے امی آپ کو 50 روپے دیں اور کہیں کہ مارکیٹ سے جا کر کے یہ چیز لے آؤ، تو آپ نے لکھ لیا کہ دودھ بھی لانا ہے، دہی لانا ہے، اور چپس لانا ہے، کرکرے لانا ہے. پھر جب آپ لوٹ کر کے آئیں گی تو امی حساب لیں گی نا کہ ہم نے تم کو 50 روپے دیے تھے، اس کا کیا کیا لے کر کے آؤ بتاؤ. پھر آپ بتائیں گی 10 روپے کا میں نے یہ لایا، 5 روپے کا یہ لایا، 20 روپے کا یہ لایا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں عمر دی ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہے، کان دیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے. تو یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ اس کا حساب لے گا. اللہ نے امی ابو دیے ہیں، اللہ نے امی ابو دیے ہیں، تو اللہ رب العزت حساب کیا لے گا کہ تم نے امی کی بات مانے تھے کہ نہیں مانے تھے. تم نے امی کی نافرمانی کیے تھے، جبکہ امی آپ کے لیے ہر کام کرتی تھی، ابو آپ کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، پیسے کما کے لاتے تھے، اور ابو کی تم نے نافرمانی کیے. تو جب مرنے کے بعد ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہم سے حساب لے گا. نماز کا بھی حساب لے گا اللہ کہ تم نے نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے. اگر ہم نے کسی کو گالی بکے ہیں تو اللہ اس کا بھی حساب لے گا کہ تم نے گالی بکے تھے. تو جو بھی ہم نے اچھے کام اگر کیے ہیں، کسی کو صدقہ کیے ہیں، نماز پڑھے ہیں، امی کے ساتھ اچھا سلوک کیے ہیں، امی کا ہم نے کام میں ہاتھ بٹائے ہیں، ابو کا بھی کام ہم نے کیے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی نیکی دے گا، ہے نا. اس کے لیے اللہ رب العزت نیکی دے گا. اور نیکی کیا دے گا؟ جنت دے گا. جس اللہ نے ابھی آپ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں دی نا. آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ رہے گا کہ آپ پین اور کاپی میں آپ لکھیں گے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا چیز دیا ہے. تو اللہ نے آپ کو بے شمار چیزیں دیا ہے. کیا آپ نے کوئی اپلیکیشن دیا تھا کہ اللہ کو کہ اللہ مجھے دنیا میں انسان پیدا کرنا، ہم کو کتا نہیں بنانا، بلی نہیں بنانا، ہم کو انسان بنانا، ایسا بولے تھے کیا؟ نہیں بولے تھے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ہم کو انسان بنایا. ہم نے یہ بولے تھے کہ ہم کو آنکھ دینا، کان دینا، زبان دینا، اوٹ دینا، سر دینا، نہیں بولے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو یہ سب دیا. امی ابو بھی دیا، بہت ساری نعمت دیا، بغیر مانگے، بغیر کوئی اچھا کام کیے. کوئی اچھا کام کر کے آئے کہ ہم تو پہلی بار پیدا کیے گئے ہیں، اس کے پہلے تو ہم تھے بھی نہیں، ہے نا. ہم پہلی بار، ہم کو یہ جسم ملا ہے، ہم کو یہ زندگی ملی ہے، اس کے پہلے تو زندگی نہیں ملی تھی. ہم عالم ارواح میں روح کی شکل میں تھے. کیمرہ آن کریے. ہم عالم ارواح میں یعنی روحوں کے جہان میں روح کی شکل میں تھے. پہلی بار ہم کو یہ جسم ملا ہے. تو بغیر مانگے، بغیر ہمیں اپلیکیشن دیے اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. وہ اللہ جب ہم اچھے کام کر کے جائیں گے تو ہمیں اس سے اچھا جسم دے گا، اس سے اچھی زندگی دے گا. جس اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے نا اور نعمتیں دی ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں اللہ رب العزت ہمیں دے گا مرنے کے بعد. تو اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں اچھی زندگی ملے گی، اور برا کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بری زندگی دے گا. کیسی بری زندگی؟ کہ ہمیں اندھا بنا دے گا. اللہ حشر کے میدان میں اندھا بنا دے گا. اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دیں گے، پریشانیوں میں ڈال دیں گے، اور جب قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. کہاں فرمایا اللہ نے؟ سورہ طٰہٰ. جو بڑے بچے ہیں اس کو نوٹ کریں، جو بڑے بچے ہیں اس کو نوٹ کریں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزاریں گے، قرآن کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے،
اور پھر حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا۔ نماز کا بھی ہوگا۔ 124۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملا ہے؟ مالک یوم الدین کی اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اچھے عمل کا بھی اچھا بدلہ دے گا اور برے عمل کا برا بدلہ دے گا۔ تو اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم ہر عمل کرتے وقت یہ سمجھ لیں کہ اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ اگر ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور برا عمل کر رہے ہیں تو برا۔ اگر ہم نے کسی کو گالی دے دی ہے، ہم نے امی کی بات نہیں مانے ہیں، ابو کی بات نہیں مانے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امی کی بات نہیں ماننا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، وہاں وہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کو اگر ہم نے ڈانٹ دیا، یا والدین یعنی امی اور ابو، اور ان کی بات نہیں مانے، تو اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اب ہم صبح سے شام تک جو بھی کام کریں گے تو یہ بات سوچتے ہوئے کریں گے کہ اللہ کے ہاں ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں آج کی کلاس میں دو باتیں، دو آیتوں کا ترجمہ پتہ چلا، اس کی میننگ کو ہم یاد کریں گے، آیت کو بھی یاد کریں گے اور میننگ بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، یا بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے جیسا رحم کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اب ہمیں الرحمن الرحیم کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور اللہ کے ناموں کو جتنا زیادہ ہم جانیں گے ہم اتنے بڑے عالم بنیں گے۔ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا جاننا۔ اور اللہ رب العزت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا نام ہے وہی اللہ کی صفت بھی ہے، وہی اللہ کی کوالٹی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اللہ کے ناموں کے ساتھ ہم کو جاننا ہے، اور انہی ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور جو نام اللہ کا ہے وہ نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کچھ بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نام اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو اس کا نام رحمان اور رحیم ہے، اللہ کا نام رحمان اور رحیم ہے، اور عبد لگا دیے یعنی اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبد یعنی بندہ، رحیم کا بندہ، ہے نا؟ تو اس طریقے سے اگر کسی کا نام رافع ہے یا رحمان ہے یا رحیم ہے تو ایسا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ نام تو اللہ کا ہے۔ تو ہم کیسے نام لیں گے؟ عبد الرحمن، عبد الرافع، عبد الکریم، ہے نا؟ یہ نام اس طریقے سے لیں گے۔ اچھا، اور اللہ کے نام سے دعا کریں گے۔ اور عقیدے کی بات کیا پتہ چلی؟ کہ جو نام اللہ کا ہے وہ نام کسی اور کا نہیں، جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت کسی اور کی نہیں، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت اگر ہم نے کسی اور کی کیے تو یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، سب سے بڑا گناہ۔ تو اس گناہ سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ دوسری آیت سے ہم کو کیا پتہ چلا؟ تیسری آیت سے کیا پتہ چلا؟ مالکی یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دونوں صبح سے شام تک ہم جو بھی کام کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کے کریں، کہ ہم اگر برا کام کریں گے تو اللہ اس کی سزا دے گا، اور اچھا کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی دے گا۔ اور نیکی کیا دے گا؟ جنت۔ جنت کیسی؟ جو دنیا میں اللہ نے نعمت دی ہے یہ نعمت ختم ہو جانے والی ہے، 50-60 سال بعد ختم ہو جائے گی نا، جب ہم مر جائیں گے تو یہ نعمت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنت میں جو اللہ نعمت دینے والا ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو جنت میں نعمت دے گا وہ ختم نہیں ہوگی، جیسے انسان کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو نیند نہیں آئے گی، مطلب نعمت ختم نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دیا ہے وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم کو تم کو اور زیادہ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟
تو مالکی یوم الدین تو ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ تو یہ دونوں آیتوں کو یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، عمل کر کے اگلے ہفتے آپ کو بتانا ہے کہ ان آیتوں پہ ہم نے کیا عمل کیا، کیا صبح سے شام تک ہم اس دھیان میں زندگی جیے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع ہے، دوسرا اسلام کی بنیادی تعلیم۔ اسلام کی بنیادی تعلیم میں سوال نمبر 3، سب سے بڑا کون ہے؟ تو سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہے اس کی بات ماننا چاہیے نا، ہمارے امی ابو سے بھی، اور سب سے بڑا اللہ ہے، تو اللہ رب العزت کی ہمیں بات ماننی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے سیرت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کون ہے؟ نبی یعنی اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات بنائی ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے، اپنی خبر پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے کسی اچھے شخص کو، اچھے انسان کو اللہ رب العزت چنتا ہے اور اسے نبی بناتا ہے۔ یعنی اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس کو منتخب کرتا ہے، جسے چنتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے سمجھیے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنا پیغام، اپنی بات، اپنی وحی، اپنا حکم پہنچانے کے لیے کسی کو چنتا ہے، تو جس کو اللہ چنتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کام کے لیے سب سے بہتر، سب سے اچھے انسان کو چنتا ہے۔ تو ہماری اس دنیا کے اندر سب سے اچھے انسان محمد رسول اللہ تھے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں اور آپ کے دور سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے، کتنے سال پہلے آئے تھے؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ کس دیش میں آئے تھے؟ کس ملک میں آئے تھے؟ عرب میں۔ اور عرب کا وہ شہر تھا مکہ۔ عرب کا شہر جو تھا وہ مکہ تھا۔ تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت دنیا کے اندر بہت ظلم تھا، لوگ انسان کو خریدتے اور بیچتے تھے، اور جو غریب انسان ہوتے تھے ان کے اوپر ان کو مارتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، جانور کی طرح ان سے کام کراتے تھے۔ غریبوں سے کام کیسے کراتے تھے؟ جانور کو جس طریقے سے تھوڑا سا کھانے کے لیے دے دیتے ہیں اور دن بھر کام کراتے ہیں، اس طریقے سے انسانوں سے کام کراتے تھے۔ لوگ روز ہر گھر میں شراب پیتے تھے، بچے، امی ابو سب بیٹھ کے شراب پیتے تھے اور بری بری باتیں کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے، اور کوئی اگر سفر کر کے آتا تھا تو اس کو لوٹ لیتے تھے، کوئی اگر غریب دکھتا تھا تو اس کو بیچ دیتے تھے۔ ایسا ظلم کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، مرڈر کر دیتے تھے، کسی کو بھی مار ڈالتے تھے۔ تو اس وقت ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ نبی کو کیوں پیدا کیا؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ہر دور میں نبی آتے ہیں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جو بھی کرائم ہیں، برائیاں ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ تو جب آپ آئے تو اس وقت بہت زیادہ برائی تھی عرب میں، اور پوری دنیا کے اندر برائی تھی۔ لڑکی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس لڑکی کو مار ڈالتے تھے، اس کو دفنا دیتے تھے زندہ۔ جب وہ بات کرنے لگتی تھی نا، آپ کی عمر کی ہوتی تھی، تو اس کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو ایسے دور میں ایسی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کے پہلے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ کس کا انتقال ہو گیا تھا؟ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت کس کو پیدا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کو پیدا کر رہا ہے، جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔
اللہ رب العزت محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو اللہ محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو دوست بھی کہا۔ دو نبیوں کو اللہ نے دوست کہا، ایک اور کون نبی ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے دوست کہا اور محمد رسول اللہ کو بھی دوست کہا، لیکن اللہ رب العزت نے بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ جب اللہ کے دوست سے تو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا تھا، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ غریب گھر میں پیدا ہونا اور بادشاہ جیسے کام کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا اور بادشاہ کی طرح کام کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ غریب گھر میں پیدا ہو کر کے اور بادشاہوں کے جیسا کام کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس گھر میں پیدا کیا اس گھر میں آپ کے والد یعنی آپ کے ابو نہیں تھے۔ تو ابو اگر کسی کے نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنا چاہیے کیا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے دوست، اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی کو جس گھر میں پیدا کیا یعنی آپ کے والد نہیں تھے، تو ابو کا نہیں ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی راز ہے۔ کیا راز ہے؟ ابو نہیں ہے کسی کے تو اس میں کوئی راز ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کچھ دن کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک آپ بہت چھوٹے سے تھے اور یہ تینوں کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، تو یہ تینوں کا انتقال ہو گیا، اب کوئی بھی نہیں ہے، رسول اللہ اکیلے چھوٹے سے بچے ہیں اور اکیلے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا راز تھا اس کے پیچھے؟ اللہ رب العزت آپ کو مضبوط کر رہا تھا، آنے والے بہت بڑی طوفان کے لیے آپ کو اللہ رب العزت تیار کر رہا تھا۔ کیسے تیار کر رہا تھا؟ آپ نے دیکھے باج کو، شاہین بولتے ہیں اس کو، تو جو باج ہوتا ہے نا شاہین، تو شاہین کی ماں کیا کرتی ہے؟ اس باج کا جب بچہ چھوٹا سا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے اس کے پر نکلتے ہیں، تو وہ گھونسلے میں سے اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب اوپر سے وہ گرتا ہوا آتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے پر ہلاتا ہے کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے، اور زمین پہ گرنے ہی والا ہوتا ہے۔ اگر وہ زمین پہ گر جائے تو وہ پھٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن اس کی ماں کیا کرتی ہے؟ جیسی وہ گرنے والا ہوتا ہے اسے پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر کے پھر اوپر لے جاتی ہے، پھر اوپر لے جا کر کے پھر چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے پروں سے اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے نیچے آتا ہے، نیچے آتا جاتا ہے، اور پھر جیسی ٹکرانے کو ہوتا ہے چٹان سے یا زمین سے، پھر اس کی ماں پکڑ لیتی ہے، پھر پکڑ کر کے اس کو اوپر لے کر کے جاتی ہے، پھر اس کو ویسی لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو گھونسلے میں لے جا لیتی ہے۔ روزانہ ایسا ہی کرتی ہے۔ تو اتنی مصیبت میں اس کی ماں نے اس کو کیوں ڈال دیا؟ ماں تو محبت کرتی ہے نا، پھر اتنی مصیبت میں کیوں ڈال رہی ہے؟ کیونکہ اس کو وہ اڑنا سکھا رہی ہے، اڑنا سکھا رہی ہے، کہ جتنے سخت حالات میں یہ اڑنا سیکھے گا اتنا زیادہ اچھا اڑ پائے گا اور شکار کر پائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ باز جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا اڑتا ہے کہ جب آندھی اور طوفان چلتی ہے، جب آندھی اور طوفان چلتا ہے تو سارے پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ جیسی آندھی اور طوفان آتا ہے ساری چڑیا وغیرہ جو ہے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتی ہے، اور شاہین اسی وقت آندھی اور طوفان سے انجوائے کرتا ہے، اس میں اڑتا ہے، آندھی اور طوفان میں اڑتا ہے، اس میں انجوائے کرتا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس کو اتنا مضبوط بنایا گیا بچپن میں کہ آندھی اور طوفان بھی آئے گی تو اس میں ڈپریشن میں نہیں آتا، وہ چھپتا نہیں، گھونسلے میں نہیں گھستا، بلکہ اس آندھی اور طوفان کا مقابلہ کرتا ہے، اکیلے مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کیسا کرتا ہے؟ انجوائے کرتے ہوئے، خوشی کے ساتھ اس کی اڑان الگ الگ انداز میں اڑنا شروع کرتا ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے مضبوط بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ بڑے بڑے آندھی اور طوفان میں میرا بچہ اس سے ٹکرا سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نبی مکرم سے محبت کرتا ہے،
تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو مضبوط کیا بچپن میں کہ امی بھی نہیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں، دادا بھی نہیں ہیں، اور رسول اللہ اس دنیا کے اندر مضبوط کیے جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے ابھی طوفان آئیں گے آپ کے سامنے. جب آپ کرائم کو ختم، آپ لوگ بھی جب برائی کو ختم کریں گے نا، تو برائی کو ختم کرنا کھیل بات نہیں ہے. جیسے آپ کے اسکول میں برائی ہو رہی ہے، یا ہاسپٹل میں برائی ہو رہی ہے، آپ کے محلے میں برائی ہو رہی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں یا بچے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، اور وہ برائی کو اگر آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے. تو برائی کو ختم کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک بہت بڑا سنگھرش اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹرگل. بڑا اسٹرگل لگتا ہے برائی کو ختم کرنے کے لیے، بہت جان مال وقت لگتا ہے. تو اس کے لیے مضبوط چاہیے، انسان مضبوط چاہیے، جب تو وہ مقابلہ کر پائے گا. تو بڑے بڑے کرائم کو ختم کرنا تھا محمد رسول اللہ کو، تو آپ کو بچپن سے مضبوط بنایا جا رہا تھا، مضبوط بنایا جا رہا تھا. تو اب کیسے مضبوط بنایا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے. آج ہم اتنا پڑھتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور آپ یتیم تھے. اس لیے رسول اللہ کو در یتیم کہتے ہیں. در یتیم یعنی یتیم موتی، یتیم موتی ہے نا. آپ کے امی ابو نہیں تھے. اچھا، آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کا نام آپ کے دادا نے رکھا تھا. آپ کے دادا میاں نے آپ کا نام رکھا تھا محمد، اور آپ کو لے کر کے خانہ کعبہ گئے تھے. آپ کے دادا آپ کو لے کے خانہ کعبہ گئے تھے. جب چھوٹے سے تھے تو کپڑے میں لپیٹ کر کے کہاں لے گئے تھے؟ خانہ کعبہ. اور وہاں پہ آپ کا نام منتخب کیا کہ میرے بیٹے کا نام محمد ہوگا. کیوں محمد ہوگا؟ کیونکہ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. کیونکہ محمد جن کے بیٹے تھے ان کے وہ بہت اچھے انسان تھے. عبداللہ نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. اور عبداللہ کے 10 بھائی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ یعنی عبد المطلب، یہ عبداللہ لوگ 10 بھائی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا تھے، اور ان میں سب سے اچھے عبداللہ تھے. اس لیے ان کے دادا کا یہ خیال تھا کہ اس کے والد بہت اچھے تھے، یہ بھی بہت اچھا بچہ ہوگا، اور میرا یہ بچہ ایسا ہوگا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے. اور ویسے ہی ہوا کہ جس کی تعریف کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی، دنیا میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی. آپ کو ماننے والے تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی گئی. یہ آپ کا نام کی میننگ ہے، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور انسان، فرشتے اور جنات ہی تعریف نہیں کرتے تھے. انسان، فرشتے اور جنات ہی رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے. اور کہا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو جب آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے. اتنا بلند کر دیا اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو. اچھا، اور آپ کے دادا نے پھر کئی جانور ذبح کروائے تھے. جیسے ہم لوگ عقیقہ کرتے ہیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں. تو آپ کے دادا نے آپ کے پیدائش کی خوشی میں کئی جانور ذبح کروائے تھے اور مکہ میں بٹوائے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کی امی نے بھی آپ کا نام رکھا تھا. تو آپ کی امی نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ احمد. تو رسول اللہ کے 2 نام پہلے ہی رکھ دیے گئے. پہلا نام محمد رکھا گیا اور دوسرا نام احمد رکھا گیا. پھر اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نام رکھ دیے تو کچھ ہی دن کے بعد پھر آپ کو ایک گاؤں میں پہنچایا گیا. کیوں پہنچایا گیا؟ کیا حکمت تھی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم وہ سیکھیں گے کہ رسول اللہ کو دوسرے گاؤں میں کیوں پہنچایا گیا جب آپ بہت چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے سے تھے.
یعنی دودھ پینے کی عمر میں تھے اور آپ کو دوسرے گاؤں میں پہنچا دیا گیا تھا. ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے حکمت تھی؟ انشاءاللہ تعالی وہ ہم اگلے ہفتے سیکھیں گے. یہیں پہ ہم اپنی کلاس کو ختم کریں.